السلام علیکم، میں سونیا بلوچ۔ یہ میرا پہلا ناول ہے یادوں کے سائے۔ چلے آئیں کس کی طرف چلتے ہیں۔ یادوں کے سائے، کیس نمبر 1، لکھاری سونیا بلوچ۔ کلپور گاؤں کا منظر ایسا تھا جیسے پہاڑوں کی گود میں چھپی ہوئی کوئی چھوٹی سی جنت ہو۔ صبح کی ٹھنڈی ہوا جب پتھریلی گلیوں سے گزرتی تو درختوں کے پتے سرسراتے اور پرندے اپنی دلکش آواز میں گیت گاتے۔ گاؤں کے کنارے سے ایک چھوٹی سی ندی بہتی تھی جس کا پانی اتنا صاف تھا کہ پتھروں کے بیچ تیرتی ہوئی مچھلیاں بھی صاف دکھائی دیتی۔ دور پہاڑوں پر برف کی سفید چادر تنی رہتی اور شام کو جب سورج ڈھلتا تو آسمان پر رنگوں کا ایسا کھیل ہوتا کہ لگتا جیسے فطرت نے وہ قلم اٹھا کر کوئی تصویر بنائی ہو۔ کلپور گاؤں کی رات پرسکون تھا، لیکن مہر گل کے دل میں ایک طوفان برپا تھا۔ وہ اپنی چارپائی پر بیٹھی آسمان کی طرف دیکھ رہی تھی جیسے ستاروں سے کوئی جواب مانگ رہی ہو۔ اس کی آنکھوں میں ایک خاص چمک تھی، لیکن وہ چمک خوشی کی نہیں بلکہ پرانی یادوں کی تھی۔ کبھی کبھی اپنے بند آنکھوں سے نئے کمرے میں دوبارہ لگتی تب زندگی تھوڑی آسان اجنبی شخص کی مسکراہٹ نے اس کی زندگی کو وہ پل کے لیے رنگین بنا دیا تھا۔ وہ شخص، وہ لمحے، وہ شخص مہر گل کے دل کے قریب آیا جیسے صحراؤں میں بادل کا سایہ آ جائے۔ اس نے مہر گل کی خاموشیوں کو سنا، اس کی مسکراہٹ کو محسوس کیا، اس کے دل کو یقین دلایا کہ خوشیاں بھی اس کی زندگی کا حصہ ہو سکتی ہیں۔ وہ لمحات خواب جیسے تھے، جیسے مہر گل نے پہلی بار محسوس کیا تھا کہ زندگی اتنی بے رنگ نہیں۔ لیکن یہ خوشیاں زیادہ دیر نہ رہ سکی۔ وہ شخص جیسے آیا تھا ویسے ہی وقت کے ساتھ وقت کے گرد میں کھو کر کلپور گاؤں کی خاموش رات میں ٹھنڈک بسی ہوئی تھی اور پہاڑوں کے سائے زمین پر بکھرے ہوئے تھے۔ ایسے میں ایک کچی دیوار کے سائے تلے ایک لڑکی بیٹھی تھی۔ یہ تھی مہر گل، گاؤں کی سب سے حسین اور سب سے خاموش روح۔ اس کی آنکھیں ہیرے کی مانند چمکتی تھی، بڑی بڑی اور گہری، جیسے ان میں کوئی پرانی کہانی چھپی ہو۔ یہ آنکھیں کبھی بچپن میں حسین سے جگمگاتی تھیں، لیکن اب ان میں ایک ایسی اداسی تھی جو دل کو چھو کر گزرتی تھی۔ اس کا رنگ دودیا چاندنی جیسا بال گھنے اور سیاہ بال جو اس کے کندھوں پر جھولتے تھے۔ گاؤں کی عورتیں اکثر کہا کرتی تھیں، اگر مہر گل ہنستی رہے تو پورا گاؤں روشن ہو جاتا۔ لیکن مہر گل بہت کم ہنستی تھی۔ یادوں کی دھڑکن۔ اس کی یادوں میں ایک شخص کا عکس تھا، ایک چہرہ، ایک آواز، ایک لمحہ جو اس کے دل کی گہرائیوں میں آج بھی زندہ تھا۔ وہ لمحے جب وہ کسی کے سامنے ہنسی تھی، جب کسی نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا تھا، مہر گل، تمہاری آنکھوں میں وہ کہانیاں ہیں جو صدیوں تک لکھی جائیں گی۔ یہ جملہ آج بھی اس کے دل میں گونجتا تھا۔ درینا جب کبھی بیٹی کو آنسو بہاتے دیکھتی تو اس کا دل ٹوٹ جاتا۔ وہ نرمی سے کہتی، بیٹی، تمہارا رب تمہیں اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ شداد خان، اس کا بھائی، اکثر ہنستے ہوئے کہتا، بہن تم رو گئی تو
पहाड़ भी गिर जाया करेंगे। हंस दिया करो ना। लेकिन वो हंसी कहीं गुम हो चुकी थी। दरीना एक बहादुर औरत जो अपने गांव में सबके लिए मिसाल थी। शोहर के बाद उसने अपनी जिंदगी सिर्फ अपने बच्चों के लिए वक्फ कर दी थी। वो मेहरगुल की न सिर्फ माँ थी बल्कि उसकी सबसे बड़ी दोस्त भी थी। अक्सर वो मेहरगुल को हौसला देती, बेटी उनकी दुखों से भरी जरूर है, लेकिन याद रखना ये दुख रास्ते हमें मजबूत बनाते हैं। और शदाद खान मेहरगुल का भाई मेहंदी और सादा दिल लड़का, वो दिन रात खेतों में काम करता था ताकि घर में चूल्हा जलता रहे। शदाद अपनी बहन को बहुत चाहता था, लेकिन अक्सर उसके दिल में ये बात खटकती थी कि मेहरगुल हमेशा खामोश क्यों रहती है, क्यों उसकी आंखों में एक छुपा हुआ दर्द झलकता है। डायरी के औराक। उस रात उसने अपनी डायरी खोली, लिखा, यादें वो साए हैं जो दिल को जकड़ लेती है, वो साथ रहती है चाहे खुशी हो या गम। वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि ये कहानी मज़ीद दिलों तक पहुंच सके।